آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو اللہ نے نسخ نازل فرمایا، یعنی ایک آیت نازل فرما کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، وہ یہی آیت مبارک ہے. یعنی سب سے پہلا نسخ جو ہے اس کا تعلق تحویل قبلہ سے ہے. گو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کی کتابوں میں اور سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو نمازیں پڑھی ہیں، یعنی تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ تمام نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. اللہ نے پھر یہ آیت مبارک نازل فرمائی، تو یہ سب سے پہلا نسخ ہے کہ ایک حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نافذ فرمایا گیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، اور اس زمانے میں بہت سارے یہود جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، یعنی یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل، بنو نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے، یہ بڑے بڑے قبائل جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں آباد تھے. اور دراصل یہ آباد تو اس لیے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، اور ان کی ہجرت کا مقام چونکہ مدینہ منورہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت جو ہے ولد اسماعیل میں ہوئی، تو ان کو ایک حسد پیدا ہو گیا کہ اب بنو اسرائیل سے نبوت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور بنو اسماعیل میں چلی گئی. اس وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ سب سے بڑے عداوت میں مبتلا ہو گئے اور حضور پاک کے دشمن ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تھا، تو اس سے یہودی بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھی ہمارے مذہب کی تائید ہو رہی ہے کہ ہمارا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، اور آخری پیغمبر جو ہیں خاتم الانبیاء ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہینے، یہاں تو آتا ہے 19 شہرن، دوسری روایت میں آیا 16 شہرن او 17 شہرن، 16 مہینے یا 17 مہینے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف. وکان یحب قبلۃ ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ ابراہیمی بڑا محبوب تھا، اور آپ کی یہ تمنا تھی فکان یدعو الی اللہ وینظر الی السماء، حضور پاک اللہ سے دعائیں مانگتے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے کہ یا اللہ میرا قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہو. فانزل اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے یہ آیات قرآن میں نازل فرمائی: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الى قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره فارتابت من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب
اب یہود جو تھے وہ اور زیادہ شکوک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی کیا بات ہے کہ دیکھو کس چیز نے ان کو ہمارا کعبہ جو تھا بیت المقدس اس سے پھیر دیا ہے اور اب یہ قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو قاعدہ اصل میں یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کہ جب آدمی کو کسی چیز سے محبت ہو اور حق کی تلاش ہو تو وہ ہر بات میں حق کو ڈھونڈتا ہے، اور اللہ نہ کرے جب دشمنی ہو جائے، عداوت ہو جائے، مخالفت اور مخاصمت ہو جائے تو اور پھر انسان ہر بات میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کے مفاد میں ہوں اور حق کے خلاف۔ اب یہود چونکہ عداوت میں تو مبتلا ہو چکے، وہ اسلام نہ لے آئے، ورنہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن سوریہ اور اسی طرح اور دیگر بڑے بڑے علماء یہود، بڑے بڑے احبار یہود جو اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دلوں میں جب ایمان آ گیا، ان کے دلوں میں جب اللہ کے رسول کی ذات پہ ایمان داخل ہو گیا تو ان کا عقیدہ تھا کہ بھی جب اللہ حکم دیں گے بیت المقدس، ہم بیت المقدس پڑھیں گے، اللہ حکم دیں گے کعبہ ابراہیمی کی طرف تو ہم کعبہ ابراہیمی کی طرف پڑھیں گے، کسی اشکال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس پیغمبر کو مکہ شریف میں پیدا فرمائے اس کو تو ہم مان لیں، اور جن پیغمبروں کو اللہ شام میں پیدا فرمائے ان کو ہم نہ مانیں، یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں اپنی حکمتوں سے مناسب سمجھا انبیاء بھیجے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تابع جب تک چاہا قبلہ اول کو کعبہ رکھا، پھر بیت المقدس کا حکم دیا اور پھر قبلہ ابراہیمی علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے قبلہ قرار دیا۔ اب جناب فرماتے ہیں وقال فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظالمو تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے موجود ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ قبلہ اس لیے پھیرا ہے کہ جس پر آپ تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کھل جائے، واضح ہو جائے کہ کون پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہیں اور کون اپنی ایڑیوں پہ پھرنے والے ہیں۔ وروا ابن مرتبہ من حدیث القاسم بن عمرو النمی عبید اللہ ابن عمرو داؤد بن حسین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته الى بيت المقدس رفع رأسه الى السماء فانزل الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام۔ اب جناب اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے اور سلام پھیرتے، نماز سے فارغ ہوتے، رفع رأسه إلى السماء، آسمانوں کی طرف اپنا رخ مبارک اٹھاتے، یعنی دل میں دعائیں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم فلنولینک، آپ کو پھیریں گے ایسے قبلے کی طرف جو آپ کا پسندیدہ ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا رخ مبارک جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، یعنی الی الکعبہ، مسجد الحرام سے مراد کیا ہے؟ کعبہ۔ الی المیزاب، یعنی یہ میزاب رحمت، یہاں جہاں پرنالہ مبارک ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے جب آپ رخ کریں گے تو سیدھا اسی جانب میں آپ کا رخ ہوگا، اسی لیے آپ نے حرم میں دیکھا ہے کہ اسی کے سامنے انہوں نے باب المدینہ المنورہ، تاکہ ایک یعنی اشارہ ہوا کہ مدینہ شریف اسی طرف ہے، اور جب ادھر سے رخ ہوگا تو وہ اسی طرف ہوگا۔ بس اس روایت مبارک میں یہ زیادہ آیا ہے کہ یہ بھی جبرائیل علیہ السلام، کہ آپ کی امامت جو ہے یعنی اس قبلے کی طرف پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی، حالانکہ بعض روایات میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تعلیم اوقات دی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات جو ہیں وہ بتلائے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر امام بن کے نمازیں پڑھائیں، کیونکہ نماز کے لیے ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں جو ہیں وہ آخر وقت میں پڑھائیں، اور اس کے بعد بتلا دیا کہ اسی درمیان میں جو ہوتا ہے یہ سارا وقت ہے اس نماز کے لیے۔ تو وہاں امامت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علماء نے اور محدثین نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ مفضول کی امامت جو ہے وہ فاضل پہ یا افضل پہ جائز ہے۔ یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ درجے میں کم ہے، مفضول ہے، اور مقتدی افضل ہے، تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ شان جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ تو تمام انبیاء سے افضل ہیں، جبرائیل سے بھی افضل ہیں، ملائکہ سے بھی افضل ہیں، لیکن جبرائیل جو امام بنا اوقات کی تعلیم دینے کے لیے، تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کبھی مقتدی شان والا ہوتا ہے اور امام اس سے کم علم والا ہوتا ہے، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ نے نماز کے لیے اقتدا فرمائی، تو لا شک فی ذالک کہ حضور پاک کا شان جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی نے بھی نماز پڑھائی، تقریباً عصر کی نماز تھی اور 1 رکعت پڑھا چکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، تو اس لیے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ کبھی یہ ہے کہ مثلا مقتدی ایک بہت بڑا عالم ہے اور آگے جو امام تھا وہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے، تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے جبرائیل کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارک سے محدثین کرام نے اور ائمہ فقہا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بھی امت پہ واضح کیا کہ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب ہیں، اور عرب بھی یعنی آپ بنی ہاشم کے بطن سے اور قریش سے، اور پھر اللہ نے قرآن بھی عربی لغت میں اتارا، اللہ تبارک و تعالی نے احکام بھی عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل والا، زیادہ فراست والا، زیادہ سمجھ والا اور زیادہ اللہ کی بات کو سمجھنے والا اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نماز کا مسئلہ ایسا تھا کہ ایک تو اہمیت نماز اور دوسرا اوقات کا معاملہ اتنا اس میں باریک اور دقیق تھا کہ صرف جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ آپ کے بتا دیتا کہ حضور فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے بعد سے شروع ہوگا اور سورج نکلنے تک ختم ہوگا، اور ظہر کا نماز کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد فلاں وقت سے شروع ہوگا، لیکن نہیں 5 نمازوں کی امامت کی کہ یہ اول وقت ہے، پھر 5 نمازوں کی امامت کی کہ یہ آخر وقت ہے۔ تو اس لیے سمجھ آیا کہ دین کے سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے بھی صاحب فن اساتذہ کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی، چاہے آدمی کتنا سمجھے اور کتنا کوشش کرے، لیکن جب تک ان علوم کے ماہرین کی خدمات حاصل نہ کی جائیں اس وقت تک سمجھ نہیں آتا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سمجھ نہیں آتا تو آدمی پڑھے بھی نہ، نہیں، بل آدمی تلاوت قرآن کرے، آدمی قرآن شریف کے تراجم دیکھنے کی کوشش کرے، لیکن کسی استاد سے سبقن بھی پڑھے تاکہ اس کو صحیح معنی میں قرآن پاک کی سمجھ آ سکے۔ کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب جبریل علیہ السلام کو بھیجیں کہ میرے پاک نبی کو اوقات کی تعلیم دو اور نمازیں پڑھ کے بتلاؤ کہ 5 نمازیں اس وقت میں پڑھو اور 5 نمازیں اس وقت میں پڑھو، تو اس سے محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اب دیکھیں نا جیسے ضاد اور غوا ہے، اب اس کے بارے میں کہ بھئی ضاد اور غوا کے ادائیگی میں کیا فرق ہے، آپ کتنی کتابیں پڑھ جائیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جب تک کہ آپ کسی قاری کی خدمت میں جو لوگ مخارج کو جانتے ہیں، حروف کو جانتے ہیں اور ادائیگی کرنا جانتے ہیں،
وہ آپ کو نہیں سمجھائیں گے تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ضاد اور وا جو ہے اس کا فرق معلوم کر سکیں۔ اب جب قاری کی خدمت میں جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ زبان کو یہاں لے آؤ اور زبان کی آخری جو نکر ہے وہ وہاں لگے، پھر حرف نکالو، دیکھو حرف تمہارا صحیح نکلے گا۔ تو اب جب اس کو آپ کو وہ سمجھائے گا تو تب ہی آپ اس کی ادائیگی کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، تو صاحب فن جو ہے اس کے پاس جا کے پڑھنے سے ہی وہ بات سمجھ آتی ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں اب آپ دیکھ لیں مثلا اور کوئی دنیا کا علم لے لیں آپ، مثلا قانون کی کتابیں ہیں، اب دنیا میں جتنی قانون کی کتابیں ہیں وہ انگریزی میں بھی ہیں، فرینچ میں بھی ہیں، بعض کے ترجمے اردو میں بھی ہو گئے، لیکن کوئی آدمی اردو کی ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قانون کو سمجھ لیا ہے، جب تک کہ وہ قانون دان کی خدمت میں نہ بیٹھے۔ اسی طرح علم کیمیا پر کتابیں ہیں اور ہر زبان میں موجود ہیں، عربی میں بھی موجود ہیں، فارسی میں بھی موجود ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر علم کیمیا کی کوئی کتاب پڑھ لے تو وہ سمجھے کہ میں کیمیا بنا لوں گا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صاحب فن کی خدمت میں بیٹھ کے نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تمام علوم کا اصل ماخذ جو ہوتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے، کہ اس فن کے استاذ سے جا کے سمجھیں تو تب جا کے مسائل جو ہیں وہ سمجھ آئیں گے۔ اسی لیے اب اس روایت مبارک میں بھی یہ آ گیا کہ جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے امامت کی، ورنہ مدینہ منورہ سے جہت قبلہ معلوم کرنا تو مشکل نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، لیکن عین اسی جانب میں رخ کرنا جو ہے جبریل کے لیے آسان تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیج دیا۔ لیکن بعض روایات میں یہ ذکر ہے اور بعض روایات میں یہ ذکر نہیں ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ورور حاکم مستقیم حدیث شعبۃ علی ابن ثانی یا ابن قطۃ قاضی عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإيذاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها قالنا وميزاب الكعبة ثم قال سير السادة وخرجاه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم رحمہ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن جالسن فی المسجد الحرام، آپ مسجد الحرام میں کعبہ شریف میں بیٹھے تھے، بے ایذاء المیزاب، اسی میزاب کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو مطلب یہ تھا، حکم کیا تھا کہ نحو میزاب الکعبہ، اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اسی طرف رخ کریں۔ وَرَوَاهُ ابن ویاد واسب بن عرفۃ شام یعلى ابن به وهكذا قال غيره وأحد قول الشافعي رضي الله تعالى عنه إن الغرض إصابة عين الكعبة والقول الآخر والأكثر أن المراد المواجهة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول مبارک ہے، اور بعض ائمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی چاہے جتنی دور سے بھی ہو اصابت عین الکعبہ، نماز جو ہے وہ عین کعبہ میں پڑھے، لیکن جمہور کا حکم یہی ہے کہ بس جہت جو ہے وہ کافی ہے۔ اس لیے بات سمجھ لیں کہ جمہور کے رائے کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کعبہ شریف کے اندر ہیں، جیسے الحمدللہ اللہ نے آپ کو ابھی نماز نصیب فرمائی ہے اور آئندہ بھی نصیب فرمائیں، تو پھر تو ضروری ہے کہ آپ کا پورا بدن جو ہے کعبہ شریف کے عین اندر ہو، یعنی اسی لیے یہاں صفیں گول بنائی جاتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ کعبے کے اندر ہو۔ اگر آپ کعبے سے یوں ہٹ جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ باہر ہیں تو پھر مسجد الحرام جو ہے وہ پورا قبلہ ہے، اور اگر آپ اس سے باہر ہیں دوسرے ملکوں میں تو پھر پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام میں ہے، پھر جہت کافی ہے۔ اسی لیے آپ کے ملک میں سب سیدھی بنے گی، کیوں آپ نے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور بعض ملکوں میں شمال کی طرف، بعض میں مشرق کی طرف، تو ایک جہت ہوتی ہے، وہاں تو آپ سب سیدھی بنائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا مدینہ منورہ میں بھی صفیں سیدھی ہوں گی کیونکہ انہوں نے ایک جہت کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر ہوں گے تو پھر صفیں گول ہوں گی تاکہ ہر آدمی کعبے کے اندر نماز پڑھے، اگر ادھر ہٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر باہر بھی ہو تو پھر بھی اصابہ عین الکعبہ، کوشش کرے یعنی کہ کعبے کے اندر نماز۔ بھئی اس میں یوں سمجھیں کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ جیسے آج کل مثلا کمپاس ایسے پیدا ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ماشاءاللہ گھڑیاں بھی نکل آئی ہیں، اب تو آسان ہو گیا ہے معاملہ کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، بٹن دبائیں، آپ کو عین کعبہ معلوم ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ پاک ایسے وسائل پیدا فرما دے تو سبحان اللہ کہ جہت بھی ہوئی اور عین کعبہ بھی ہو گیا، لیکن اگر ایسے وسائل نہیں ہیں تو پھر جہت کافی ہے، یعنی اس طرف رخ کر لینا جو ہے وہ کافی ہو جاتا۔ اب اس کی بات فرماتے ہیں والقول الاخر علیہ الاکثرون ان المراد المواجہہ کما رواه الاق بن حدیث محمد بن عمیر بن زیاد الکندی عن علی بن ابی طالب ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان الغرض اسماء فول وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبلہ۔ اب فرماتی ہیں کہ جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر ہے کہ شطر المسجد الحرام یعنی اسی طرف رخ کر لے تو کافی ہے۔ ثم قال صحیح الاسناد ولم يخرجاه وهذا قول ابي العالي مجاهد وإكرم سعيد بن جبير وقتادة والربيع بن انس وغيرهم وكما تقدم في الحديث الاخر ما بين المشرق والمغرب قبلہ۔ حضور نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے۔ کیا مانا؟ یہ مدینے والوں کے لیے حکم ہے، یعنی ادھر مشرق ہو گیا ادھر مغرب ہو گیا تو شمال جنوب ان کا بنے گا، اس لیے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال قرطبی رواه ابن جریج ان طارق بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البیت قبلۃ لأهل المسجد والمسجد قبلۃ لأهل الحرم والحرم قبلۃ لأهل الارض في مشارقها ومغاربها من امتی۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیت قبلۃ لأهل المسجد کہ اگر تم مسجد کے اندر ہو تو پھر تمہارا قبلہ جو ہے یہ گھر ہے، اگر تم مسجد کے باہر ہو تو پھر تمہاری مسجد جو ہے یہ قبلہ ہے، اگر تم باہر ہو تو پھر پورا حرم جو ہے وہ قبلہ ہے، مشارق الارض و مغاربها تاکہ میری امت مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، پھر پورے حرم کی طرف بھی رخ ہو گیا تو الحمدللہ نماز ہو جائے۔ قال ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا زہیر بن سالم اسحاق بن البراء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت وانه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة وداروا كما هم قبل البيت۔ تو لہذا اب یہ امت کے لیے سمجھ لیں آسانی ہو گئی کہ اگر آپ کعبے کے اندر ہیں تو پھر قبلہ ضروری، اگر آپ شہر میں ہیں تو یہ پوری مسجد آپ کا قبلہ ہے، یعنی کسی طرح بھی رخ ہو گیا آپ کے الحمدللہ، اور اگر آپ دوسرے ملک میں ہیں تو پورا حرم جو ہے وہ آپ کے لیے قبلے کے حکم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا انعام ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ پہلے زمانے میں بغیر مسجد کے نماز جائز ہی نہیں تھی، یعنی نماز ادا ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پہ احسان فرمایا کہ جعلت لی ارض مسجدا وطہورا، حضور نے فرمایا کہ یہ میری فضیلت ہے، خاصہ ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا کہ جہاں بھی آپ کھڑے ہیں کسی جگہ بھی آپ ہیں بس وہ جگہ پاک ہے تو آپ نماز پڑھیں، بس کوئی ضروری نہیں مسجد میں نہیں پہنچ سکے تو نہیں ہاں اگر مسجد ملتی ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ کوشش کریں کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن آپ سفر میں ہیں مسجد نہیں ہے تو جہاں بھی آپ کھڑے ہو۔ اور اسی لیے پہلی امتوں کے لیے یہ رعایت بھی نہیں تھی کہ اللہ نے پوری زمین کو حضور کے لیے پاک بنایا۔ کیا مانا کہ اگر ظاہری طور پر اس پر کوئی پلیدی کے آثار نہیں ہیں اور آپ کو پانی بھی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر لیں اور نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔
اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ مثلا سفر میں ہیں اور رات کا اندھیرا ہے اور آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کعبہ شریف کدھر ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، یعنی تحری کریں، کوشش کریں اور دماغ لڑائیں، ستاروں کا اندازہ کریں بھی قطب تارا کدھر ہے اور فلاں کدھر ہے اور فلاں کدھر ہے، اور بھی ہم چلے سے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ شریف جا رہے ہیں تو بھی مکہ ہمارے پیچھے ہے، مدینہ شریف ہمارے آگے ہے، تو یعنی آپ اپنی طرف سے محنت کر کے کوشش کریں، تحری کریں، اجتہاد کریں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اب خدا کی شان یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو سورج نکل آیا تو آپ نے سمجھا میں نے تو نماز غلط پڑھی ہے کہ کعبہ تو ادھر تھا، ہم نے تو ادھر پڑھ لی، پھر بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں، اللہ قبول فرما دے کہ بھئی وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے بس ٹھیک ہے، اللہ پاک اسی کو منظور فرما دے۔ اس دفعہ ہمارے ساتھ بھی سفر میں لندن میں واقعہ ہوا کہ ہم نے ایک جگہ رات کو قیام کیا، دوستوں نے انتظام کیا تھا وہاں مکان کا، تو وہ سعید صاحب بھی میرے ساتھ تھے، عالم ماشاءاللہ عالم دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ہم بڑے دیر سے لوٹے جلسے سے، تو رات کے تقریباً 1-2 بج گئے تھے اور ان کو ہم نے کہا کہ بھی ہمیں یہاں اتار دیں، آپ گھر کے سامنے، اب ہم مکان جانتے ہیں، تالا کھول کے چلے جائیں۔ تو خیر بہرحال وہ اتار کے چلے گئے۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا مولوی صاحب ہم نے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، صبح کی نماز تو آخر ہم نے یہاں پڑھنی ہے اور یہاں تو مسجد کے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو مسجد اتنی قریب تو نہیں ہوتی نا وہاں، اور پھر اگر ہو بھی تو ہمیں کیا پتا کہ کہاں ہے، ہم تو خود مسافر ہیں، ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ تھی کہ اس میں سب انگریزوں کے گھر تھے، کسی مسلمان کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، تو اب یہ کس سے جا کے پوچھیں گے کہ قبلہ شریف کدھر ہے، اور صبح اٹھے گا پہلے کون ہمارے لیے کہ ہمیں قبلہ بتائے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں حضرت یہ واقعی بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب ہم کیا کریں۔ تو اب اس وقت ہم 2 بجے 3 بجے رات کو کسی کو فون کریں تو یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھی جو اللہ کو منظور ہے، بہرحال اللہ پاک رحمت کریں گے۔ تو صبح کو خیر الحمدللہ وقت پہ ہم اٹھ گئے اور اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے اب پھر وہی مسئلہ پیدا ہو گیا، ابھی نماز کیسے پڑھیں، اور باہر بادل ہے، وہاں تو ہر وقت بارش ہوتی ہے، بادل ہوتے۔ ہم مکان سے باہر نکل گئے، کوشش کی بھی ادھر ادھر کوئی چیز آسمانوں پہ اندازہ ہو، لیکن کیا اندازہ ہو بارش میں، جب آسمان پہ بادل چھایا ہوا ہو تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ خیر بڑی کوشش کے بعد اور سب کہنے لگے اب حضرت کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی بس میرا یعنی اندازہ ہے کہ بس اسی طرف ہم نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، شریعت میں جائز ہے، بس پڑھائیں آپ، نماز جماعت کرتے ہیں۔ تو ہم نے خیر الحمدللہ نماز پڑھ لی۔ اس کے 10 بجے پھر دن میں ہم نے پھر سفر کرنا تھا، پھر ساتھی ہے، ہم نے کہا بھی کعبہ شریف کہاں ہے، تو اللہ کی قدرت ہے بالکل ہم لوگوں نے صحیح نماز پڑھی۔ یہ اللہ کی طرف سے یعنی قدرتی طور پہ اتفاق ہو گیا کہ ہم نے صحیح پڑھ لی، ورنہ اگر غلط بھی پڑھتے تو نماز ہو جاتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ ہی ادھر کرایا کہ اس میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، یعنی کہ تھوڑا بہت فرق ہوتا کہ بھی ذرا ادھر ادھر، بالکل انہیں مسلح دیکھا، انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل مسلح ٹھیک ڈالا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بہرحال اپنی ذمہ ہوتا ہے کہ ہم تحریک کریں، تلاش کریں، کوشش کریں، باقی اگر غلطی ہو جائے تب بھی اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو نعیم الفضل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت برا صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے بیت المقدس کی طرف تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے نمازیں پڑھی، وَكَانَ يُعْجِبُهُ، اور حضور پاک کو پسند یہ بات تھی کہ آپ قبلہ ابراہیمی کی طرف نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا صلی صلاۃ العصر، تو آپ نے پہلی نماز جو ہے مدینہ منورہ جانے کے بعد جو کعبہ کی طرف پڑھی ہے وہ نماز عصر ہے، اور آپ کے ساتھ دیگر جماعت نے بھی پڑھا۔ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ، اب جناب کہتا ہے کہ ایک آدمی جس نے صحابی حضور کے پاس جس نے نماز پڑھی تھی وہ نکلا اور ایک مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں اور بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ کے نام پہ گواہی دیتا ہوں
لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ ودارو کما ہم قبل البیت. اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضور کے ساتھ مکے کی طرف نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو وہ رکوع کی حالت میں ہی بدل گئے. یعنی یہ ہے ایمان کہ حکم ملا بس تعمیل ہو گئی. وقال عبد الرزاق بن اسرائیل النبی صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صلی نحو بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يهول نحو الكعبة فنزلت قد ان يهول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهه في السماء فصرف الى الكعبة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے بیت المقدس کی طرف جو ہے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی. حضور چاہتے تھے کہ مجھے پھیرا جائے, اللہ نے پھیر دیا مکے کی طرف. وروى النسائي النبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو الى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فمرنا يوم رسول الله قائدا من المنبر فقلت لقد حدث امره فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أول من صلى فتوارينا فصليناهما. اب فرماتے ہیں مفسر کے ابھی سعید بن المعلى کہتے ہیں کہ ہم دن میں حضور پاک کی مسجد میں آ جاتے تھے وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے حکم دے دیا کہ کعبے کی طرف آپ رخ کریں. صحابی کہتا ہے میں نے اپنے ساتھی سے کہا, میں نے کہا کہ دیکھو جلدی کرو جلدی کرو, جب تک حضور ممبر سے اترتے ہیں ہم 2 رکعتیں کعبے کی طرف پڑھ لیں تاکہ سب سے پہلے ہم تعمیل والوں میں سے ہو جائیں. یہ جذبہ ایمان تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا علیحدہ ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیں. ثم نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی للناس الظہر یومئذ. اس حدیث میں ظہر کا لفظ آیا اور بعد میں عصر کا لفظ. وقد روى ابن مردوین ابن عمر ان اول صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم قبل صلاۃ الظہر وانها الصلاۃ الوسطى والمشهور ان اول صلاۃ صلاها الى الكعبۃ صلاۃ العصر. لیکن مشہور روایت وہی ہے کہ پہلی نماز جو حضور نے مدینے پاک سے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز. ولہذا تاخر الخبر عن اہل قباء الى صلاۃ الفجر. اور مفسر فرماتا ہے کہ یہ دلیل بھی ہے کہ قباء والوں کو پتہ نہ چلا. اگر ظہر میں یہ حکم نازل ہوتا تو لازم بات پہنچ جاتی. عصر میں جو کہ حکم نازل ہوا پھر مغرب ہو گئی رات ہو گئی تو ان کو جا کے صبح کو پتہ چلا. وقال الحافظ ابو بکر مردوی حدثنا سلیمان بن احمد قال حدثنا حسین بن اسحاق التستری قال حدثنا رجاء محمد السقطي قال حدثنا اسحاق بن ادریس قال حدثنا ابراہیم جابر قال حدثني ابي نوية بنت مسلم قالت صلينا الظهر او العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد ایلیاء فصلينا ركعتين. مسجد ایلیا سے مراد بیت المقدس, یعنی ہم نے اس کی طرف رخ کر کے 2 رکعتیں پڑھی. ثم جاء من يحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. بیوی فرماتی ہے کہ 4 رکعتوں والی نماز تھی, ہم 2 رکعتیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے کہ یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف نماز پڑھی ہے. تو اسی حالت میں صحابہ نماز میں بدل گئے. اب مرد عورتوں والی جگہ پہ آ گئے اور عورتیں مرد بالکل الٹ پلٹ ہو ہی نہ صفیں. جو پیچھے تھے وہ آگے آ گئے, جو آگے تھے وہ پیچھے چلے گئے. اب وہ 2 رکعتیں جو ہیں پھر ہم نے وہ مسجد الحرام کی طرف پڑھی. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال يؤمنون بالغيب. حضور پاک کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں کہ بھئی حکم پہنچا تو بس اگر مگر نہیں, بس اللہ اکبر. وقال ابن مردوی حدثنا محمد بن علي بن دحيم
قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا مالك بن اسماعيل النهدي قال حدثنا قيس بن زياد بن لاقط عمارة بن اوس قال بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع اذ نادى مناد بالباب. ہم یعنی نماز کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی ان القبلۃ قد حولت الی الکعبہ، کہ قبلے کا حکم جو ہے تبدیل ہو گیا. قال فاشهد على امامنا انه انحرف وتحول هو الرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. اب وہ فرماتی ہیں کہ جب اس صحابی کی بات پہنچی تو اسی حالت میں، رکوع کی حالت میں، امام نے فوراً جہت بدل دی، تمام لوگوں نے کعبہ تبدیل کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق. اس لیے فرماتے ہیں قولوا وَإِسْمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ أَمَرَ تَعَالَىٰ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِ الْأَرْضِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَشِمَالًا وَجُنُوبًا. اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اسی کعبے کی طرف اب تم رخ کرو، چاہے تم مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب میں ہو. ولا يستثنى من هذا الشمس والنار في هذا السفر فإنه يصلي حيث ما توجه قلبه والقلب نحو الكعبة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں لازم کعبے کی طرف نماز پڑھے گا، اس میں کوئی استثناء نہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر وہ سفر کی حالت کے اندر ہے، یعنی سفر کر رہا ہے اور سواری پر ہے اور نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور اس میں اگر وہ پھرتا ہے لیکن دل اس کا کعبے کی طرف ہے تو نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات یہ کرتے ہیں، مثلا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو جیسے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور جدھر بھی جہت ہو جائے. یہ مسئلہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آدمی اگر کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا ضروری ہے. ایک بات یاد رکھو، یعنی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو نہ کھڑا ہو، معذور ہے، یعنی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو کیا کرے. لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا امکان ہے تو پھر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جہت قبلہ معلوم ہونے کا ذریعہ ہے تو پھر معلوم کریں آپ. اب جیسے جہازوں میں بڑی آسانی ہے، خاص طور پہ ماشاءاللہ اللہ جزا دے حکومت سعودیہ کو، ان کے جو سعودی جہاز ہیں ان میں تو باقاعدہ کمپاس لگا ہوتا ہے، آپ اسی وقت ان کو کہیں 1 منٹ میں چالو کر دیتے ہیں، این قبلہ آپ کو مل جائے گا. اچھا اگر بعض جہازوں میں نہ بھی ہو تو لیکن الحمدللہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، عملہ مسلمان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہوتا ہے نا. آپ جب اس کو کہیں گے تو پائلٹ کے آگے کمپاس لگا ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا مکہ شریف اس طرف. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ قبلہ معلوم ہو سکتا ہے تو معلوم کریں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کھڑے ہو کر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر بلا وجہ سیٹ پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اب جیسے ہم نے جہازوں میں 2 نمازیں پڑھی ماشاءاللہ، تو ہم تو باقاعدہ 3 آدمی تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے، باقاعدہ جگہ اپنا دے دیتے تھے اور جگہ موجود ہوتی ہے جہاں راستے ہوتے ہیں وہاں جگہ ہوتی ہے اتنی کہ امام آگے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد 2 آدمی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہرحال اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ ٹرین میں ہیں، گاڑی میں ہیں، جہاز میں ہیں، بحری جہاز میں، اپنی طرف سے آپ قبلے کی سمت معلوم کریں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اب نماز کی حالت میں سواری پھرتی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے ذمے جتنی محنت تھی آپ کر چکے ہیں. اب اس کے بعد سواری پھر رہی ہے اور آپ نماز پڑھیں، کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز میں تو اتنی وسعت ہے کہ سواری جدھر بھی جا رہی ہے آپ نماز پڑھیں تو قبول ہے. اس لیے بہرحال سب کے نزدیک تحقیق جو ہے بہرحال وہ تو بڑی ضروری ہے. اب فرماتی ہیں جناب انہ یصلی وکذا فی حال المصائب بالقتال یصلی علی کل حال. اب اسی طرح اگر دشمن کے سامنے آپ کی صفیں ہیں، آپ جہاد میں ہیں اور دشمن سامنے ہے، تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ دشمن کو پش دے دیں وہ آپ پہ حملہ کر دیں، پھر جیسے بھی رخ ملتا ہے نماز اس وقت بھی ادا کرنی ہے. وَقَذَا مَنْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ يُصَلِّي بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.
اور اسی طرح جس کو قبلے کا پتہ نہ چلے وہ کوشش کرے اپنی طرف سے اجتہاد کرے ڈھونڈنے کی، چاہے اس نے غلط پڑھی لیکن وہ پڑھ لے اپنی طرف سے کوشش کر کے۔ اللہ کسی بندے کو تکلیف ایسی نہیں دیتے جو اس کی طاقت میں بھی نہ ہو۔ وقد استدل المالکیۃ بهذه الآیہ على ان المصلی ينظر امامه لا الى موضع سجوده كما ذهب اليه الشافعي واحمد وابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ قال المالکیۃ بقوله ولوجهك شطر المسجد الحرام فلو نظر الى موضع سجوده لا تعالى يتكلف ذلك من الانحناء وهنا في كمال القيام۔ وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه الى صدره، وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه الى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعه لانه ابلغ في الخضوع واكد في الخشوع وقد ورد به الحديث۔ واما في الركوع الى موضع قدمه وفي حال السجود الى موضع انفسه وفي حال قعوده الى حجره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکیہ نے اسی روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ مصلی جو ہے ینظر امامہ، سامنے دیکھے، سجدے والی جگہ کو نہ دیکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی امام مالک فرماتے ہیں کہ فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر سجدے والی جگہ دیکھے گا تو پھر لازمی بات ہے کہ گردن نیچے کرے گا، حکم تو ہے فَبَلِّ وَجْهَكَ۔ لیکن بعض مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ شریک القاضی فرماتی ہیں کہ نہیں، جب اگر کھڑا ہے تو سجدے والی جگہ پہ نظر ڈالے، اور اسی کو کہا ہے جمہور الجماع نے۔ اور کیونکہ یہ بات جو ہے زیادہ خضوع کے اندر ہے اور زیادہ خشوع کے اندر ہے، اور اسی طرح حدیث مبارک کے اندر بھی ہے، اصل حکم ہے جہت کا، فَبَلِّ وَجْهَكَ۔ اب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ آدمی گردن اٹھا لے یا سامنے، اگر وہ نظر نیچے رکھے گا تو زیادہ تذلل ہے، زیادہ عاجزی ہے، اور بندگی نام ہی اسی عاجزی کا ہے، عبادت تو نام ہی اسی تذلل کا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر آپ یعنی رکوع کے اندر ہیں تو اپنے پاؤں کی جگہ پہ نظر ڈالیں، اور اگر آپ سجدے کے اندر ہیں تو اپنے نفس یعنی سانس نکلنے اپنی ناک والی اس پہ نظر ڈالیں۔ وفی حال قعود ہی، اگر آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ اپنی گود میں نظر ڈالیں۔ وقوله تبارک وتعالی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اے واليهود الذين انكروا استقبالكم والكعبة استقبال بيت المقدس يعلمون ان الله تعالى سجى اليها بما في كتبهم ان انبياء من الناس وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وان الذين اوتوا الكتاب، یہ یہودی جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ اہل کتاب، حالانکہ یہ جانتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آخری نبی پیدا ہوں گے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینے کو ہجرت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر قبلہ ابراہیمی کی طرف متوجہ کریں گے۔ وما خص اللہ تعالیٰ بھی وشرفہ من الشریعۃ الکاملۃ العظیمہ، اور اللہ پاک نے جو آپ کو شریعت عطا فرمائی ہے سب کتابوں میں لکھا ہے۔ ولكن اهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، لیکن اہل کتاب کو یہ سب پتہ ہے، ان کی کتابوں میں حضور کی صفت بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی موجود ہے، لیکن یہ حسد کے طور پہ، بغض و عناد کے طور پہ چھپاتے ہیں جو حضور کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیہ کی اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اللہ بھی غافل نہیں ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے تمہارے حال کا، اور پھر تمہیں تمہارے عمل کے مطابق پوری پوری سزا دیں گے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی اگر عمرہ ادا کرے تو اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ بھئی بات یہ ہے، یاد رکھو کہ حج فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رستہ ٹھیک ہے، امن ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آنے جانے کا کھلا خرچ کر سکتا ہے تو حج فرض ہے۔ اب جب وہ عمرے پہ آ گیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو مکے میں تو پہنچا دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھی اگر وہ موقع ہے تو پھر حج بھی کرے، لیکن اگر قانونی مجبوری ہے، ویزا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو پھر واپس چلا جائے، جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے اس کو حج نصیب فرما دیں گے۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تو اشور حج میں آ گیا ہے،
یعنی حج کے مہینے شروع تھے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اس میں آ گیا اور اس نے عمرہ کیا ہے اور پہلے حج نہیں کیا ہوا، یہ بھی سمجھو، اگر پہلے حج کیا ہوا ہے تو پھر دوسرا حج تو فرض نہیں ہوتا، حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، تو پھر جو ہے وہ حج کر کے جائے، اور اگر آگے پیچھے ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلا جائے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی کا بیٹا جو ہے وہ مالدار ہے اور باپ جو ہے وہ غریب ہے، جیسے کہ اس نے سوال میں لکھا ہے، تو باپ غریب ہے تو باپ پہ حج فرض نہیں ہے، بیٹے پہ حج فرض ہے، اور بیٹے کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ باپ کو حج کے لیے زبردستی بلائے، باپ پر تو اللہ نے فرض کیا ہی نہیں۔ ہاں، اگر اللہ اولاد کو سعادت مند بنائے اور اولاد کو یہ سعادت حاصل ہو کہ وہ اپنے باپ کو اتنے پیسے دے دے، اتنے پیسے بھیج دے کہ وہ بھی آنے جانے والا بن جائے، تو سبحان اللہ، تاکہ وہاں سے آئے اور وہ بھی اپنا حج فرض پورا کر لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پہ فرض ہو یا اس کو شریعت نے حکم دیا ہو کہ تم لازم ایسا کرو۔ جی کہ آپ کے درس میں جو لوگ نئے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے پرانے لوگ جو ہیں وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، بھئی اللہ سب کو اخلاق کی توفیق دے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس سے کیا مظاہرہ کرتا ہے، اور ویسے خدا کی قدرت ہے، یہ اتفاق ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہرحال ہر کسی کو برداشت کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ ایک دوسرے سے لڑیں، نہ ناراض ہوں، نہ ایک دوسرے کو ڈانٹیں، بلکہ محبت سے ایک دوسرے کو دین سیکھنے کے لیے جگہ دیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ بعض صحابہ جو تھے غریب تھے، بکریاں چراتے تھے بیچارے، تو صحابہ کہتی ہیں کہ ہم دو ہوتے تھے بکریاں چرانے والے، تو ہم پھر باری باری کرتے کہ بھئی آج میں بکریاں سنبھالوں گا، تم جا کے قرآن سیکھ کے آ جاؤ، تم کوئی ایک آیت سن کے آ جاؤ، حضور کی حدیث پاک سن کے آ جاؤ اور پھر مجھے سنا دو، دوسرے دن تم بکریاں سنبھالنا اور میں چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ دین سیکھنے کے لیے آدمی ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے، الفت سے پیش آئے، جگہ پر بیٹھنے پر، آگے پیچھے ہونے پر، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ جھگڑنا جو ہے یہ آداب کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ آدمی خود اگر بھوکا ہے تو دوسرے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک فضائل اعمال ایک کتاب ہے، اس میں پڑھا ہے کہ حضور پاک کی 11 بیویاں تھیں اور 2 کا حضور کی زندگی میں وصال ہو گیا، اور 9 بیویاں جو ہیں وہ حضور کے نکاح میں آخر وقت تک باقی تھی۔ تو حالانکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ 4 کا ہے، یہ خصائص نبوت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بعض ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو امت کو نہیں ملی۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے ہم اگر نیند کریں تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن انبیاء کی نیند جو ہے وہ ایسی نیند ہوتی ہے کہ ان کا دل بیدار ہوتا ہے، آنکھیں نیند کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور پاک نے فرمایا میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، جب میں سفر کرتا ہوں تو جلد طے ہو جاتا ہے وہ سفر۔ تو یہ خصائص انبیاء ہے۔ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، یعنی اب ہم دیکھیں کہ گھر سے نکلتے ہیں غسل کر کے یہاں آتے ہیں، بڑی مشکل مغرب عشاء پڑی، گھر واپس جاؤ تو بس آدمی کو اللہ معاف کرے اپنے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اپنے بدن سے بدبو آتی ہے، یعنی آدمی غسل نہ کرے تو رات کو سو نہیں سکتا کہ اپنا بدن آدمی کو کھاتا ہے۔ لیکن حضور کے پسینے میں صحابہ فرماتے ہیں ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ ایسی ہم نے کسی مشک اور عنبر میں بھی نہیں دیکھی، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع فرماتے تھے اور عطر کے طور پہ لگاتے تھے۔ تو یہ انبیاء کے خصائص ہیں، انبیاء کی خصوصیات ہیں۔ اللہ نے آپ کو خصوصی طور پر ان باتوں کی حکم فرمایا کہ آپ یہ شادیاں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اور پھر ایک بات یاد رکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہر جگہ ہے، بس بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اب بس ختم،
اب ان بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے اور ہم نے ان کو آپ کے لیے چن لیا. اب ان کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اور نکاح کریں ایک، اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور بیوی سے شادی کر لیں، بس ختم ہوگی بات. اچھا آپ کو 4 کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ نے ایک کو طلاق دے دی پھر ایک اور شادی کر لی تو اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک مر جائے اور آپ ایک اور شادی کر لیں، جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ نے 4 بیویوں سے شادی کی، 4 مر گئیں، آپ نے 4 پھر اور کر لی، کتنی ہو گئی آپ کی؟ لیکن اللہ کے نبی پر تو پابندی آ گئی کہ بس اب اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے کچھ حلال نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ میرے مدنی سرکار کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہے. پہلے تو ایک نبی جاتے تھے، دوسرے نبی آ گئے وہ گئے، پھر اور نبی آ گئے وہ گئے، پھر اور نبی آ گئے. حضور پاک کی نبوت قیامت تک. تو اب آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال، نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو کل کام کرنے کی مدت کتنی بنی؟ 23 سال. 23 سال میں اگر آپ رات کو نکال دیں تو دن کتنے بن جائیں گے؟ اب پوری دنیا کو تعلیم دینی ہے، اور داخلی زندگی الگ ہے، خارجی زندگی الگ ہے، سفر کی زندگی الگ ہے، حضر کی زندگی الگ ہے، آئلی زندگی الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اپنے نبی کے زیادہ نکاح کرائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دین جو ہے وہ داخلی طریقے سے بھی پھیلے اور خارجی طریقے سے بھی پھیلے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھی. آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن پیغمبر کے بارے میں کسی قسم کا دل میں بھی غلط خیال نہیں آنا چاہیے. ہماری ورکشاپ کے سامنے کوئی غلط گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ پولیس کو مطلع کریں. بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو خود نصیحت کریں. اور دوسرا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تم بلا وجہ کسی بھائی کے گناہوں کو نہ ڈھونڈا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کے گناہوں کو ڈھونڈتا ہے اللہ اس کو خود ننگا کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنے پردوں میں چھپ کر گناہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے ذمے نہیں لگایا کہ ہم بلا وجہ عیب ڈھونڈتے رہیں اور لوگوں کے گھروں کو تاکتے رہیں اور دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے. ہاں اگر تمہیں علم میں ہے ان کو جا کے علیحدہ سمجھاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو قدرت خود انتظام کر دے گی. جس سے نکاح جائز ہے اس سے پردہ کرو. مانا یہ ہوتا ہے کہ پردہ محرم اور غیر محرم کا فرق ہوتا ہے. یعنی جن سے نکاح ہو سکے لازمی بات ہے کہ اس سے پردہ کرنا چاہیے، اصولی بات ہے. باقی یہ ممانی چاچی یہ رشتے مجھے خود کو پتہ نہیں، اس لیے میں ایسے مسائل میں بات نہیں کرتا. کہتا ہے جی کہ اگر تراوی میں حافظ کے پیچھے حافظ نہ ہو تو مجھے قرآن دیکھ کر بتانا پڑے. ہاں مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ویسے کوشش کریں کہ حافظ ہو. اگر بچوں کا عقیقہ 7 دن کے اندر کریں، سنت یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ ہو جائے. اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو اگلے 7 دن گزرنے کے بعد کر لیں، اور اگر نہ کر سکیں تو نہ کر سکیں، بس ثواب نہیں ملے گا اور کوئی بات نہیں. سنت ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی ایسی بات نہیں. اسی طرح حکم یہ ہے کہ 7ویں دن بال بھی اس کے منڈا ڈالیں اور ان کا وزن کر لیں. جتنی وہ وزن ہو اتنی چاندی ہے اتنے پیسے خیرات کر دیں. کسی کے نام پہ عمرہ کرنا جو ہے بہرحال سب جائز ہے. اگر میاں بیوی آپس میں ملنے کے بعد پہلے والے کپڑے نہانے کے بجائے کپڑے وہی ڈال لیں کوئی بات نہیں. اگر کپڑوں پہ کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں. بلکہ انسان نے بنیان پہنی ہے یا کپڑا پہنا ہے، میاں بیوی ملے، پسینہ آیا اس کو لگا، اس کو کچھ نہیں ہوتا. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی ببسی کولا کے بارے میں کچھ شک رکھتا ہے. بھئی ٹھیک ہے، اصل میں مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں بعض مادہ جو ہے وہ مشکوک ہے. اللہ جانتا ہے، اب ہم لوگ تو اس بات کے ماہر ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیپسین جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حلال نہیں ہوتی. اللہ عالم، خدا جانتا ہے. بہرحال شک آ جائے تو احتیاط کرنا بہتر ہے. یہ میں نے کل عرض کر دیا تھا، زیادہ الجھن میں مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کل کہا تھا کہ ترمذی شریف میں دیکھ لو، من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ. جو حدیث کا تم جواب دو گے وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے.
اگر کسی کے دولت ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اچھے کام میں لگاؤ، اگر وہ نہ لگائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تم چوری کرو؟ بھائی تمہارے ذمے کہنا ہے، تم نے کہہ دیا، بات ختم ہوگی، نہیں لگاتا نہ لگائے، وہ اس کی دولت ہے، کوئی تمہاری ہے؟ ایک آدمی دولت مند ہے، تم نے اس کو مشورہ دے دیا، تمہارے ذمے اتنی ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی یہ فرمایا کہ بلغ، آپ پہنچا دیں بس۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبردستی اگر وہ نہ خرچ کریں تو ہم رات کو ڈاکہ مار کے دولت لے کے پھر خرچ کریں نیکی پہ۔ اگر میں نے اپنی سسرال سے کچھ قرض لیا تھا، اب میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، غریب ہوں، اگر مجھے وہ بطور زکات معاف کر دیں۔ ویسے بات یہ ہے، ایک تو یاد رکھو کہ سسرال سے قرض نہ لیا کرو، ویسے قرض لینا سنت ہے، حضور نے بھی قرض لیا، لیکن کوشش کرے قرض نہ لینے کی۔ دوسری بات یہ ہے، خاص طور پہ سسرال والوں سے قرض لینے سے آدمی جو ہے، اگر باضمیر انسان ہے تو اس کی نظر اپنی بیوی کے سامنے جھک جاتی ہے، پھر وہ مرد والی بات نہیں رہتی جو اس کے حق ہے، کیونکہ جب ان کا مقروض ہے تو کیا آنکھ اٹھائے گا؟ شریف آدمی تو قرضہ لینے کے بعد جھک جاتا ہے۔ بہرحال کوشش تو یہ کرو کہ تم محنت مزدوری کر کے ادا کرو، بس صورت دیگر وہ خود تمہیں زکات دینا چاہے تو دے دے، تم انہیں کیوں کہتے ہو کہ مجھے زکات بھی دو؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اب کس جسم کے ساتھ یہ اللہ جانے۔ اگر میں یہاں مزدوری کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کو میں بلا رہا ہوں، اگر میں ان کو بلاؤں وہ یہاں آ جائیں تو حج فرض ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر حج کر کے جائیں۔ آپ بلائیں اسی وقت جب وہ حج کر لیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری عمر جو ہے باقی 3 مہینے ہے اور اس کے بعد تم مر جاؤ گے۔ اب وہ لوگوں سے کہتا ہے جی آپ اپنی عمر مجھے دے دیں، کچھ وہ دے دیں، کچھ وہ دے دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سارے لوگ نہ رہتے، زندہ رہتے۔ یہ سب بے وقوفی والی باتیں ہیں، یہ جہالت والی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو کیا پتا کہ 3 مہینے، پتہ نہیں وہ کینسر والا زندہ رہے اور ڈاکٹر صاحب مر جائیں، کھانے والا مر جائے اور مریض زندہ رہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں عمر آپ کو دے دوں یا وہ عمر مجھے دے دے۔ یہ تو معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ ایک پیغمبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر دی لیکن اللہ نے بھی قبول فرما لی، وہ تو نبی تھے، تو یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ یا بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ماں نے کہا میری عمر بیٹے کو لگ جائے، اس کو لگ گئی، یہ اللہ کے ہاں اگر ہو جائے تو ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کو کہے مجھے دے دو، پیسے ہیں کہ وہ 10 روپے وہ دے دے گا، 10 روپے وہ دے دے گا، 10 وہ دے دے گا تو تمہارے 30 بن جائیں گے۔ ایسے ہوتا تو پھر تو کوئی بھی نہ مرتا، ہر آدمی کے 5-10 خیر خواہ ہوتے ہیں، 5-5 سال بھی دے دیں تو 25 سال تو بن جائیں گے۔ ہم حرم شریف کے قریب ایک ہوٹل ہے، اس کے وہاں امام صاحب کی آواز بھی آتی ہے، نماز جمعہ خطبہ۔ بھائی موٹی بات یاد رکھو، اگر صفیں نظر آتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو نہیں۔ اگر یعنی صفیں وہاں تک چلی جاتی ہیں اور تمہیں اپنے سے آگے والی صف نظر آ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آواز تو تم اپنے ملک میں بھی ریڈیو کھول دو تو نظر آ جائے گی، وہاں بھی ٹی وی لگا دو تو امام صاحب تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم وہاں بیٹھ کے نماز پڑھنے مکے مدینے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صرف آواز پہ پڑھنی ہے تو اب آواز تو الحمدللہ ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نظام چلانے کے لیے 40 ابدال، یہ کسی قرآن حدیث کا حکم نہیں ہے، یہ صوفی حضرات جو ہیں نا، علماء تصوف، یہ ان کی باتیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست، کہ ایسے صوفی بزرگوں کا کلام جو ہے شریعت میں حجت نہیں ہوتا۔ بس انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ان کو کوئی بات ہوگی، لیکن قرآن حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ کہتا ہے جی میں ایک دکان پہ ملازم تھا اور میرا مالک جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور روزی کماتا ہے، اور میں نے نوکری چھوڑ دی۔ چلو اگر اللہ نے آپ کو اتنا تقویٰ دیا ہے تو اچھا کیا، لیکن آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ تو اپنی نوکری کا پیسہ لیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے تو خود گناہگار ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔
جی میں مکہ میں 1 سال رہ چکا ہوں، اب میں عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور میقات سے میں نے احرام بھی نہیں باندھا. ماشاءاللہ، آئے عمرے کی نیت سے ہو تو کرنے کیا آئے تھے؟ لہذا اب آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک دم بھی ادا کریں. پہلے آپ مکے میں رہ چکے ہیں تو اس سے کوئی آپ کو رعایت نہیں ملتی. واللہ تعالی عالم علمہ وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین، کشمیر کے مجاہدوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، بوسنیا میں ہیں، ہرسک میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری حاجات پوری فرما. یا اللہ تادب حیات کسی کا محتاج نہ فرما. یا الہ العالمین اپنے خزانہ غیب سے سب کو رزق عطا فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما. یا اللہ جو قرآن و سنت کے حامی ہوں ان کی مدد فرما. یا اللہ جو مخالف ہوں ان کو ہدایت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.